طلباء پر مشتمل نوجوانوں کی ایک آزاد اور مختار طلباء تنظیم ہے جو پورے ملک میں الحمدللہ اپنا مضبوط سیٹ اپ کرتی ہے۔ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، دینی اداروں میں اپنا بیک وقت وجود رکھتی ہے اور ایک عالمگیر نسل و لین غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان کے لیے کوشاں ہے۔ الحمدللہ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان نے اپنے بہت کم وقت میں اس قوم اور ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے ایسے نوجوان معاشرے کو مہیا کیے، اداروں کو مہیا کیے کہ جنہوں نے معاشرے میں جا کر ایک پرامن اور باہمت باجرأت معاشرہ تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کیا، جنہوں نے اداروں میں جا کر اداروں کی مضبوط ادا کیا، اور انشاءاللہ العزیز MSO پاکستان اپنی اس جد و جہد کو جاری اور ساری رکھے گی۔ آج کراچی کے پریس کلب میں اپنی جماعت کی طرف سے ایک اہم اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز MSO پاکستان 1 اکتوبر کو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ایک طلبہ اجتماع کر رہی ہے۔ ہمارا یہ طلبہ اجتماع انشاءاللہ العزیز ایک پرامن اور باہمت معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک سنگ میر ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ تعلیم کے حوالے سے تعلیم کے میدان میں جو MSO کا ایک درینہ مطالبہ تھا یکساں نصاب تعلیم، جو حکومت کی طرف سے پرائمری تک یکساں نصاب کا فیصلہ کیا، MSO پاکستان اس کا خیر مقدم کرتی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس سسٹم کو آگے بڑھایا جائے، میٹرک تک، انٹر تک یکساں نصاب ہونا چاہیے، یکساں نظام ہونا چاہیے، تاکہ کسی امیر کے بچے کو جو تعلیم کے مواقع میسر آئے، جو ہے مواقع میسر آ سکے، جو ایجوکیشن کسی گزٹڈ آفیسر کا بچہ حاصل کرے، مزدور کا بچہ بھی وہی ایجوکیشن حاصل کر کے گزٹڈ آفیسر بن سکے۔ یہ MSO کا ایک درینہ مطالبہ ہے جس پر حکومت نے عمل کیا، فیصلہ کیا۔ ہم حکومت پاکستان کا اس پر خیر مقدم کرتے ہیں۔ MSO پاکستان یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ مدارس دینیہ جو پاکستان کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، جو مدارس بہت بڑی NGOs ہیں جو فری ایجوکیشن دے رہی ہیں، فری رہائش دے رہے ہیں، فری خوراک مہیا کر رہے ہیں، MSO پاکستان یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ان کی جو اسناد ہے، تعلیمی اسناد، ان کو جو حیثیت ہمارے آئین قانون میں ہے وہ ان کو ملنی چاہیے، اداروں میں ان کا کوٹا مختص ہونا چاہیے، ان کے لیے آگے ایجوکیشن کے جو مراحل ہیں وہ آسان ہونے چاہیے، مواقع میسر ہونے چاہیے، تاکہ وہ یہاں سے ایجوکیشن حاصل کر کے وہ MPhil کے لیے اپلائی ہو، وہ PhD کے لیے اپلائی ہو، اور وہ بھی اس قوم اور ملت کی سربلندی کے لیے، اس قوم اور ملت کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس لیے MSO پاکستان یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مدارس دینیہ کے طلباء ان کی اسناد کی جو حیثیت ہے اس کو اجاگر کیا جائے اور اس کو اداروں میں تسلیم کیا جائے۔ ختم نبوت کے عنوان پر ملک بھر میں منایا جا رہا ہے۔ MSO پاکستان یہ ڈکلیئر کیا گیا، MSO پاکستان ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے اس عنوان پر جس انداز میں اپنا کردار ادا کیا، MSO ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ قادیانیت کی ہمارا آئین
جو حیثیت ان کے لیے متعین کرتا ہے ان کو اس حیثیت میں آئے روز ان کی ایکٹیویٹیز جو اسلام کے نام پر ہے یہ آئین کے تضاد، یہ آئین کے خلاف ہے۔ ایم ایس او ایسی ایکٹیویٹیز ان کی جو اسلام کے نام پر ہے، جو آئین کے خلاف ہے، جو قانون کے خلاف ہے، اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہے اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان پر واقعی سزا جو ہے وہ تجویز کی جائے۔ اور ملک بھر میں ناموس رسالت کے حوالے سے، ناموس صحابہ کرام کے حوالے سے، سوشل میڈیا پر، دیگر مواقع پر جو مقدس شخصیات کی ایک توہین کا سلسلہ ہے، ایم ایس او یہ سمجھتی ہے یہ ملک دشمن عناصر ہے، یہ ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ لوگ جو ملک کے امن کو تاوبادہ کرنے کے در پہ ہیں، ملک کے استحکام سے کھیلنا چاہتے ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ مقدس شخصیات کی توہین کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کی توہین کر رہے ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور ان کے اس عمل کی ایم ایس او بھرپور مذمت کرتی ہے اور اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ 6 ستمبر کہ ہمارے شہداء جنہوں نے جغرافیائی سرحدوں کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا، ہماری پاک فوج کے وہ جوان جنہوں نے اپنے جسموں کو چھلنی کروایا، اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا، ایم ایس او پاکستان اپنے تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہر موقع پر ہم اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی پاک فوج کے ساتھ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب بھی وقت پڑے گا، ضرورت پڑے گی، ایم ایس او پاکستان اول دستے کا کردار ادا کرے گی۔ تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما سید علی گیلانی صاحب، ان کی تمام خدمات، ان کی تمام کوششوں کاوشوں کو ایم ایس او پاکستان خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور ان کا یہ نعرہ کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، اس کو سلوٹ پیش کرتی ہے، اور کشمیری نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن قربان کیا لیکن پاکستان کا پرچم سرنگوں نہ ہونے دیا۔ ان کا لاشا اٹھا، انہوں نے کہا ہمارا جو کفن ہوگا وہ پاکستان کا پرچم ہوگا۔ ہم ان تمام نوجوانوں کو، ان تمام حریت رہنماؤں کو، ان تمام اپنی ماں اور بہنوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور عالمی اداروں سے اور قومی سلامتی کے اداروں سے اور این جی اوز سے جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، ان کو کشمیر کا ظلم دکھانا چاہتی ہے، ان سے مطالبہ کرنا چاہتی ہے کہ آج 750 کم و بیش دن بیت چکے ہیں کہ وہ پابند ہیں، ان کو گھروں کے اندر پیوست کیا ہوا ہے، ان کو کلوز کیا ہوا ہے۔ یہ انسانیت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے جو مودی سرکار کی طرف سے ہے، یہ انسانیت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے جو انڈیا کی حکومت کی طرف سے ہے، بھارت کی حکومت کی طرف سے ہے۔ یہ مودی جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جس نے افغانستان کے دہشت گردی کے پلاننگ کی دنیا کے سامنے آیا ہو چکی ہے، جو کشمیر میں دہشت گردی کر رہا ہے، ایم ایس او اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیر کی تحریک کے لیے انشاءاللہ ایم ایس او ماضی میں بھی اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ حکومت کے قیام اور اس کے استحکام کے حوالے سے حکومت پاکستان کی ایم ایس او مکمل طور پر تائید کرتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب کبھی ضرورت پڑی، وہاں پر انجینئر کی ضرورت پڑی، ڈاکٹرز کی ضرورت پڑی، وہاں کسی صحافی کی ضرورت پڑی، وہاں کسی لائر کی ضرورت پڑی، تو وہاں کسی مفتی کی ضرورت پڑی، تو انشاءاللہ ایم ایس او پاکستان اپنے اداروں کے ساتھ
اپنے ڈاکٹر پیش کرے گی، اپنے لائر پیش کرے گی، اپنے صحافی پیش کرے گی، اپنے تاجر پیش کرے گی اور اپنے مفتی پیش کرے گی۔ انشاءاللہ العزیز جو موقف حکومت پاکستان کا ہوگا اس کو ہر اول دستے میں ایم ایس او انشاءاللہ اس میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ کشمیری ایک پلیٹ فارم پر مسٹر بھی ہوگا، ایک پلیٹ فارم پر ملا بھی ہوگا، مدرسے کا اسٹوڈنٹ بھی ہوگا، کالج کا اسٹوڈنٹ بھی ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز وہ بیک وقت اپنی تمام تر صلاحیتیں استحکام پاکستان کے لیے صرف کریں گے، غلبہ اسلام کے لیے صرف کریں گے۔ یہ ہماری جد و جہد انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گی۔ اسی کے پیش نظر 1 اکتوبر کو ایم ایس او پاکستان طلبہ اجتماع کرے گی۔ میں آج کی اس پریس کانفرنس سے اپنے ملک بھر کے اپنے کارکنان سے، اپنے ذمہ داران سے یہ میسج دینا چاہوں گا، ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی تمام توجہ ایجوکیشن کے اوپر رکھیں، تعلیم کے اوپر رکھیں۔ ہم نے تعلیم کے اندر بڑھنا ہے، ایجوکیشن کے اندر آگے بڑھنا ہے اور ایک بہترین پڑھا لکھا انقلاب ہم نے برپا کرنا ہے۔ اور یہ میسج دینا چاہوں گا کہ 1 اکتوبر کو کنونشن سینٹر میں وقت پر پہنچے۔ انشاءاللہ العزیز وہ اجتماع ایک تمام تر مفادات کے لیے، ملکی استحکام کے لیے، غلبہ استحکام کے لیے سنگمیر ثابت ہوگا۔ کشمیری ایک پلیٹ فارم پر مسٹر بھی ہوگا، ایک پلیٹ فارم پر ملا بھی ہوگا، مدرسے کا اسٹوڈنٹ بھی ہوگا، کالج کا اسٹوڈنٹ بھی ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز وہ بیک وقت اپنی تمام تر صلاحیتیں استحکام پاکستان کے لیے صرف کریں گے، غلبہ اسلام کے لیے صرف کریں گے۔ یہ ہماری جد و جہد انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گی۔ اسی کے پیش نظر 1 اکتوبر کو ایم ایس او پاکستان طلبہ اجتماع کرے گی۔ میں آج کی اس پریس کانفرنس سے اپنے ملک بھر کے اپنے کارکنان سے، اپنے ذمہ داران سے یہ میسج دینا چاہوں گا، ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی تمام تر توجہ ایجوکیشن کے اوپر رکھیں، تعلیم کے اوپر رکھیں۔ ہم نے تعلیم کے اندر بڑھنا ہے، ایجوکیشن کے اندر آگے بڑھنا ہے اور ایک بہترین پڑھا لکھا انقلاب ہم نے برپا کرنا ہے۔ اور یہ میسج دینا چاہوں گا کہ 1 اکتوبر کو کنونشن سینٹر میں وقت پر پہنچے۔ انشاءاللہ العزیز وہ اجتماع ایک تمام تر مفادات کے لیے، ملکی استحکام کے لیے، غلبہ استحکام کے لیے سنگمیر ثابت